اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے پلیٹ فارم پر آنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اختلاف ختم کرنے کے لیے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ منہج صحابہ کو اختیار کرے، منہج سلف کو اختیار کرے۔ آج کے دن ہی سے اگر ہم منہج سلف، منہج صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو ہمارے اختلاف بالکل ختم ہو جائیں گے، ہمارے انتشار بالکل ختم ہو جائیں گے اور ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق ہی پیدا ہوگا۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود ہو، جنہوں نے امت محمدیہ کو ظلمات سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے منہج سلف ہی کی پیروی کیوں۔ محترم حضرات، آج اکثر لوگ خصوصاً نوجوان طبقہ اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل السنہ والجماعت اور متبع سنت کا دعوے دار ہے، لیکن اگر حقیقت میں مشاہدہ کیا جائے تو متبع سنت یا منہج صحابہ کا یہ صرف دعویٰ ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ منہج صحابہ پر گامزن نہیں ہے۔ منہج صحابہ کو نہ اپنانے کی وجہ سے، منہج سلف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، خصوصاً آج کا نوجوان طبقہ فکر مودودیت، اسراریت، خارجیت، اخوانیت جیسے فتنوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں منہج سلف کیا ہے اور اس کی پیروی کیوں ضروری ہے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے منہج سلف کیا ہے۔ آج کل بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں منہج سلف یہ آج کل کی ایجاد کردہ ایک اصطلاح ہے، اور یہ سننے کو آتا ہے اور واٹس ایپ پر کچھ تحریریں گردش بھی کرنے لگتی ہیں۔ منہج صحابہ یا منہج سلف وغیرہ یہ ایک نئی اصطلاح ہے جس کا راپ صرف اور صرف کچھ لوگ الاپتے رہتے ہیں۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے منہج سلف کیا ہے۔ منہج سلف یہ دو لفظ ہیں۔ منہج اس کے معنی واضح اور کھلے راستے کے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اے لوگو ہم نے ہر امت کے لیے ایک کھلا راستہ اور شریعت عطا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لفظ منہاج کا استعمال کیا اور کہا ہم نے ہر امت کے لیے ایک کھلا راستہ عطا کیا ہے، ایک شریعت عطا کی ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل، اپنی وفات سے پہلے امت کو ایک کھلے راستے پر، شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ عزیزان ملت، غور کیجئے گا اپنی زندگیوں میں منہج سلف کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم کو ایک ایسی شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا ہے، ایک ایسے کھلے اور واضح راستے پر لا کر چھوڑا ہے جس کی راتیں دن کے برابر ہیں، جس کی راتیں دن کی طرح سفید ہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اے لوگو میرے بعد جو شخص یا جو قوم اس راستے سے، اس کھلے راستے سے انحراف کرے گی تو وہ قوم ذلیل ہوگی، تباہ ہوگی، برباد ہوگی، ہلاک ہو کر رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر لا کر چھوڑا ہے، اے لوگو اگر میرے جانے کے بعد اس راستے کو چھوڑ دو گے، اس راستے سے انحراف کرو گے تو یاد رکھنا تم ہلاک ہو کر رہو گے، تباہ و برباد ہو کر رہو گے۔ اسی طرح سلف جو دوسرا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگ۔ تو منہج سلف کا مطلب یہ ہوا لغوی اعتبار سے گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا راستہ، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا طریقہ، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا راستہ۔ اصطلاح میں منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں منہج سلف اصطلاح میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتلایا گیا وہ راستہ، وہ طریقہ جس پر صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین گامزن تھے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، میرے قرن کے لوگ یعنی صحابہ کرام ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے یعنی تبا تابعین۔ پتہ چلا صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین ہی اصلی منہج ہے، یہی منہج سلف ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا بعد میں آنے والے لوگ یعنی صحابہ، تابعین، تبا تابعین کے بعد آنے والے لوگ قیامت تک کیا منہج سلف میں شامل ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب ہے ہاں، ایسے افراد بھی، تابعین، تبا تابعین، صحابہ کے بعد آنے والے افراد، آنے والے لوگ بھی منہج سلف میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر ایک شرط کی بنیاد پر، ایک شرط کی بنیاد پر وہ بھی منہج سلف میں شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین کے راستے پر ہی چلنے والے ہوں۔ اگر صحابہ کے، تابعین کے، تبا تابعین کے راستے سے کوئی شخص بعد میں آنے والا انحراف کرتا ہے تو ہم ایسے شخص کو منہج سلف میں شمار نہیں کریں گے، شامل نہیں کریں گے، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی منہج سلف کا پیروکار اور منہج سلف کا متبع، منہج صحابہ کا دعوے دار کیوں نہ قرار دے، ہم اس کو منہج سلف میں شامل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے صحابہ کرام کے راستے سے، تابعین کے راستے سے، تبا تابعین کے راستے سے انحراف کیا۔ عزیزان ملت، آج امت مسلمہ میں اختلاف کی سب سے بڑی بنیادی وجہ مسلمانوں کے صفوں میں منہج صحابہ کو اختیار نہ کرنا ہے۔ مسلمانوں نے جب سے صحابہ کرام کو معیار نہ سمجھا، صحابہ کرام کے راستے کو، منہج صحابہ کو، منہج سلف کو چھوڑ دیا تو تباہی، گمراہی ان کے مقدر لگ گئی۔ میں بتلانا چاہتا ہوں
میں بتلانا چاہتا ہوں زندگیوں میں منہج سلف کی کتنی شدید ضرورت پڑتی ہے اور کہاں کہاں پڑتی ہے، چند ایک مثالوں کے ذریعے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ میں اکثر معاملات میں اختلاف ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہر شخص کے پاس اختلاف، چاہے کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اختلاف ہے اس کے اندر۔ مکتب بریلویہ لیجئے، دیوبندیہ لیجئے، کسی بھی مکتب فکر کو اٹھائیے، ان کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلا عید میلاد منانے کے تعلق سے، عید میلاد منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ظاہری سی بات ہے، عید میلاد مسلمانوں کا ایک اکثر طبقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے دو طبقے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے عید میلاد النبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ان کی دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نہ عید میلاد النبی منایا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں عید میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک اور طبقہ ہے، ایک اور طبقہ ہے امت مسلمہ کا، اور ہم نے دیکھا ابھی پچھلے ماہ عید میلاد یعنی 12 ربیع الاول گزرا، اس موقع پر ہم نے دیکھا نوجوانوں کی جانب سے عید میلاد کے موقع پر ایسے امور، ایسی بدعات، خرافات کو انجام دیا گیا، ایک صحیح العقیدہ انسان کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا عید میلاد کے موقع پر لوگ عید میلاد کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن کے نام پر لوگوں نے نمازیں چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن کے نام پر لوگوں نے ڈانس کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن کے نام پر لوگوں نے موسیقی کو سنا اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی، گانا بجانا، ایسے امور کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ تو امت مسلمہ کا ایک طبقہ ایسا ہے، علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا، اور یہ حضرات بھی قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو، بیان کرو۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے محمد آپ کہہ دیجئے لوگوں سے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ رب العالمین کے اس انعام و اکرام اور رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کو جائز قرار دیتا ہے، وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہاں پر رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے رحمت کا ذکر کر کے کہا اے لوگو تم خوشیاں مناؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایک رحمت ہے، اس لیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ قرآن کریم سے استدلال۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، ایک طبقہ دلیل پکڑ رہا ہے محمد الرسول اللہ کے عمل سے، اور یہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن منانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر جشن منانے کا حکم ہوتا
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی زندگی میں امت مسلمہ کو عید میلاد منانے کا حکم دے دیا کرتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ جبکہ دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا طبقہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن منانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب یہاں پر اختلاف پیدا ہوا، دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ کہتا ہے منانا جائز ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے منانا جائز نہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم صحابہ اکرام کے پاس جائیں گے، جس کو منہج صحابہ کہا جاتا ہے، منہج سلف کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کیا صحابہ اکرام نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ میں رحمت سے مراد کیا صحابہ اکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اگر صحابہ اکرام نے اس آیت کریمہ میں رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی مراد لیا ہے، اور صحابہ اکرام نے رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے کر عید میلاد منانے کا حکم دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، تو ظاہری سی بات ہے یہ عید میلاد منانا جائز ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے، صحابہ اکرام میں جو بڑے بڑے مفسرین تھے ان کے حوالوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہاں پر لفظ رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہاں پر رحمت سے مراد قرآن مجید ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس آیت کریمہ میں رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ قرآن مجید ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اختلاف پیدا ہو گیا امت مسلمہ کے درمیان۔ اگر ہم ایسے استدلال کریں گے، جواب دیں گے تو اختلاف بڑھتا جائے گا۔ اختلاف جہاں پیدا ہو، مسائل میں اختلاف پیدا ہو تو ہم اپنی زندگیوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھا صحابہ اکرام کے پاس جائیں۔ صحابہ اکرام نے جو فیصلہ کیا، جس آیت کی تفسیر کی ہے، اس فیصلے کو ہم لے لیں گے، اس فیصلے کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لیں گے۔ تو منہج صحابہ کی زندگیوں میں اتنی سخت ضرورت آتی ہے۔ ولو بالفرض اگر آیت کریمہ سے مراد لیا جا رہا ہے رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہاں پر رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید ہے، دوسری طرف اگر صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی عید میلاد نہیں منایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کائنات میں سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ اگر عید میلاد جائز ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا جائز ہوتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 سے زائد نمازیں خود پڑھوائی ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غار ثور کے موقع پر لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور امت مسلمہ کو، صحابہ اکرام کو اجازت دیتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کا جشن منانے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے خلیفہ، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا جائز ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول 10 مرتبہ آیا۔
اگر جائز ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے آتا ہے اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے جن سے، اور اللہ کے حیا کرنے کی وجہ سے جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہوں، اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں 12 ربیع الاول آیا۔ ایک مرتبہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ 5 مرتبہ آپ کے دور خلافت میں 12 ربیع الاول آیا، آپ نے بھی ایک مرتبہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ ولادت کا جشن منایا نہ لوگوں کو آپ کی ولادت کا جشن منانے کا حکم دیا۔ کیا پتہ چلا؟ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ہم صحابہ کرام کے پاس گئے، صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا علم، صحابہ کرام کے فتوے، صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے اعمال، صحابہ کرام کے افعال ہمیں یہ بتاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے 300 سال کے بعد فاطمیوں نے، مصر کے فاطمیوں نے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا آغاز کیا، انہوں نے اس کو انجام دیا۔ تو منہج سلف کی اتنی سخت ضرورت زندگیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ میں اختلاف ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہیں؟ اور ہم سب جانتے ہیں اس معاملے میں ایک طبقہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ جو طبقہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، انسان ہیں، حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ نور کھاتا نہیں ہے، نور پیتا نہیں ہے، نور شادیاں نہیں کرتا، نور کے بچے نہیں ہوتے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نور گردانا جائے گا؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، اے محمد آپ کہہ دیجئے میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، جبکہ امت مسلمہ کا ایک اور طبقہ ہے، امت مسلمہ کا ایک اور طبقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور یہ بھی قرآن مجید سے استدلال کرتا ہے، یہ بھی دلیل دیتا ہے قرآن مجید کی۔ اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اے لوگو تمہارے پاس ایک روشنی اور واضح کتاب آئی۔ تو ایک طبقہ کہتا ہے اس آیت کریمہ میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف پیدا ہو گیا، ہماری صفوں میں اختلاف ہو گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور ہیں؟ بشر کہنے والوں کی بھی دلیل ہے اور اللہ کے نبی کو نور کہنے والوں کی بھی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، میں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ آج کے واعظوں کو چھوڑ دو، آج کے علماء کو چھوڑ دو، آج کے خطباء کو چھوڑ دو، آج کے لوگوں کو چھوڑ دو، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगियों में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगियों में जाओ और जाकर देखो सहाबा कराम का अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्या था। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नूर की तफसीर करते हुए कहते हैं यहाँ पर नूर से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर नूर से मुराद कुरान मजीद है, किताबुल्लाह है। ये सहाबा इकराम का अकीदा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कि अल्लाह के नबी अल्लाह का नूर नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इस आयत में नूर से मुराद कुरान मजीद है, किताबुल्लाह है। तो सहाबा इकराम के पास जाने से, उनकी ज़िंदगियों को टटोलने से, उनके अक़वाल अफ़आल, उनके फतावे पढ़ने से पता चलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर नहीं थे, वो एक अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे। लेकिन आज देखा जाता है जो अफराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल तस्लीम करते हैं, उनको गुस्ताख कहा जाता है। गुस्ताख औलिया और गुस्ताख रसूल जैसी इस्तिलाहात कायम की गई हैं। कुरान यही बताता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस भी यही बतलाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। फ़इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे तुम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही करार दो। उम्मत मुस्लिमा का एक तबका कहता है बेबुनियाद दलील से इस्तेदलाल करते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने से 14,000 साल पहले अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अज़ीज़ान मिल्लत, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बातिल है, गलत बात है। हदीस के किसी भी मुस्तनद मजमूए में ये रिवायत शामिल नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो रिवायतें पेश की जाती हैं आप नूर थे, ये रिवायतें बातिल हैं, मौजू हैं, काबिल हुज्जत नहीं है, इंतहाई गलत रिवायतें हैं। किसी भी सही सनद से, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं। तो सहाबा कराम के पास जाने से, मनहज को इख्तियार करने से, सलफ़ के मनहज को, सहाबा के मनहज को इख्तियार करने से हमारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे और बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा में एक और इख्तिलाफ़ है, वो ये है वसीले से मुराद क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ लोगो, तुम अल्लाह से डरो और रब्बुल आलमीन की तरफ वसीला तलाश करो। इस आयत करीमा में वसीले से क्या मुराद है, इस ताल्लुक़ से भी उलमा के दो तबक़े पाए जाते हैं। देखिए, हमारा अपना एक उसूल ये होना चाहिए, हमारी ज़िंदगियों में या कुरान मजीद के किसी भी आयत के मफ़हूम में, हदीस के मफ़हूम में अगर इख्तिलाफ़ पैदा हो तो उलमा या फिर लोगों को छोड़कर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरफ जाएं और सहाबा को देखें, सहाबा इकराम ने यहाँ पर क्या माना मुराद लिया है, क्या मतलब मुराद लिया है। वसीले से मुराद एक तबका कहता है नेक अमल के ज़रिए से अल्लाह ताला का वसीला यानी तक़र्रुब हासिल किया जाएगा, जबकि एक तबका कहता है यहाँ पर वसीले से मुराद औलिया अल्लाह का वसीला है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इख्तिलाफ़ पैदा हो गया, अब इख्तिलाफ के वक्त हम सहाबा कराम के पास जाएंगे, अब देखेंगे सहाबा कराम ने यहाँ पर वसीले से क्या माना मुराद लिया है, वसीले के ताल्लुक़ से सहाबा कराम ने क्या फ़ैसला किया है। हकीकत में यहाँ पर वसीले से मुराद वो औलिया अल्लाह यानी वो अशख़ास जो मर गए हैं वो मुराद नहीं है। यहाँ पर वसीले से मुराद नेक अमल है। नेक अमल का वसीला लेकर दुआ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल किया जाएगा। इस आयत करीमा में ये माना मुराद है, ये मतलब मुराद है, और यही माना सहाबा कराम ने भी मुराद लिया है। तो सहाबा के तरीक़े पर आने की वजह से, मनहज सलफ़ की इत्तिबा करने की वजह से
ہمارے اختلافات ختم ہو گئے اور بات بھی بالکل واضح ہو گئی۔ عزیزان ملت، آج بہت سارے افراد سمجھتے ہیں منہج سلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور صحابہ کرام کو معیار نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام کو معیار نہ سمجھنا یہ سب سے بڑی غلطی اور گناہ ہے۔ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ منہج سلف ہی کی پیروی کیوں؟ چار باتیں میں اس تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، منہج سلف کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ منہج سلف یعنی صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ سے مخالفت کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس دور کے، اس امت کے اول مومنین کون تھے؟ اس امت کے اول مومنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے۔ اگر بات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہی آیت کو ختم کر دیتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بات ختم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر منہج صحابہ کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص منہج سلف، منہج صحابہ سے انحراف کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتلائے ہوئے طریقے سے انحراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس شخص کو وہاں پر پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے، اور آخر میں ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے منہج صحابہ کو اختیار کرنے کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہج صحابہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وتفترق امتی علی 73 ملہ، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے مسلمانوں کے درمیان فرقے پیدا ہوں گے، اختلاف جنم لے گا، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف کے زمانے میں حل بھی دکھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اے لوگو میری امت 73 فرقوں میں یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب یاد رکھیں آگے اللہ کے نبی نے کیا کہا، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، آپ نے فرمایا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کیجیے، اللہ کے نبی نے کہا ہماری جو اپنی امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو ملت ہے، اللہ کے نبی نے ان فرقوں سے ایک کو ملت قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرقہ قرار نہیں دیا۔ جو جنت میں جانے والا گروہ ہے وہ ملت ہے، جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ملۃ واحدہ، ایک ملت کے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وہ ملت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اے لوگو جس راستے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں وہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے، وہ کامیاب ہونے والی ملت ہے، وہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے، جماعت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا منہج صحابہ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور آپ یہاں پر ایک توقف کر کے دیکھیں، اس روئے زمین پر، اور میں
بلا کسی مبالغہ کے بات کہہ رہا ہوں، شاید اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، بات سچ ہے مگر کڑوی ہے۔ اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلنے والی جماعت کا اگر کوئی نام ہے تو وہ اہل الحدیث ہے، اور ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث کے اندر عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا فساد پایا نہیں جاتا۔ وہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ وہی بات کہتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، اور وہ اسی راستے پر چلتے ہیں جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا کر امت کو لا کر چھوڑا ہے، اسی راستے کی طرف گامزن ہونا یہ ہمارا شیوا ہے اور ہمارا طریقہ ہے، ہمارا وتیرہ رہا ہے۔ عزیزان ملت، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے منہج صحابہ کو اختیار کرنے کا۔ دوسری وجہ، اس دنیا کے سب سے بہترین معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے سب سے بہتر استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس دنیا کے سب سے بہترین شاگرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور ان کا معنی مطلب جانتے، پھر ان آیتوں پر عمل کرتے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھتے، اس لیے غلطیوں کا امکان بہت کم رہتا ہے، غلطیوں کا امکان نہیں ہوتا۔ جو اشخاص، جو صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سیکھی ہو، ان سے غلطیوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو غلطی کی اصلاح خود محمد رسول اللہ کرتے ہیں، یا پھر جو صحابہ کرام کو علم ہوتا ہے وہ غلطی کرنے والے صحابہ کرام کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ آج منہج صحابہ کو اختیار نہ کرنے ہی کی وجہ سے، صحابہ سے نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمارے امت میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہے، ہماری امت ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنس رہی ہے۔ میں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں، میں نام لینا چاہتا ہوں مگر مکتب فکر کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا۔ نام اس لیے لینا چاہتا ہوں چونکہ وہاں پر غلطی ہے، اور غلطی کی جب عقیدے میں جب غلطی ہو تو اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، ہم سب بخوبی واقف ہیں ان کے نام سے، اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے اکثر نوجوان اہل حدیث اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ان کے ریلز رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپس رکھ کر لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کے عقیدے کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے جنت اور جہنم ابدی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں، ان کا یہ عقیدہ بھی ہے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ خطرناک عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں، اور یہ چیز انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ مجھے بھلا بتاؤ، اللہ رب العالمین خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، کیا ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو نشو و نما یعنی انسانوں کو رزق دینے والا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کے بارے میں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جس نے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ گمراہ عقیدہ ہے، اور یہ گمراہی والی بات ہے۔ انہی کا عقیدہ ہے جنت اور جہنم ابدی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں، انہوں نے کہا ہے جنت اور جہنم ابدی نہیں، ابدی کا مطلب ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت کے بعد جنت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، جہنم کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور جو جس میں
انسانی کی روح ہے اور انسانوں کی جو روح ہے وہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف چلی جائیں گے. اور دلیل دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. عزیزان ملت, یہ گمراہی ہے. یہ منہج سلف کو اختیار نہ کرنے کی صورت میں ایسا عقیدہ بن گیا. اگر صحابہ کرام کے عقیدے پر ہوتے, صحابہ کرام کے راستے پر ہوتے, صحابہ کرام کے بتلائے گئے طریقے پر عمل کرتے تو جنت اور جہنم کو عارضی نہیں مانتے. دلائل سے, نص صریح سے پتہ چلتا ہے جنت بھی ابدی ہے اور جہنم بھی ابدی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والجنت حق والنار حق, جنت بھی حق جہنم بھی حق. قیامت کے دن اللہ رب العالمین موت کو ایک مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں اے جہنمیوں, یہ دونوں دیکھیں گے. کہا جائے گا آج موت کو موت دے رہے ہیں, اور پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا جو موت کی شکل میں لایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر جنت اور جہنم کے تعلق سے کہا جو شخص ایمان لائے عمل صالح کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے, خالدین فیہا ابدا, ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا خالدین فیہا ابدا, جب جہنمی جہنم میں جائیں گے یعنی جو شرک اکبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, کفر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, ایسے لوگ بغیر توبہ کے مر جائیں تو قرآن مجید میں یہ ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب منہج صحابہ کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر گمراہی اور باطل عقیدہ, فاسد عقیدہ سرایت کر گیا, اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنت اور جہنم ابدی نہیں ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ عقیدے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. محترم حضرات, اسی طرح منہج سلف کی اتباع کیوں ضروری ہے, اس کی تیسری وجہ یہ ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا سب سے زیادہ فہم صحابہ کرام کو تھا. قرآن مجید صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوا, آیتوں کا شان نزول صحابہ کرام جانتے تھے, حادثات واقعات کو صحابہ کرام جانتے تھے. اسلام کا قانون آیتوں کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے صحابہ کرام کے سامنے بنا. تو صحابہ کرام قرآن مجید کی نزاکتوں کو, اسلامی قانون کی نزاکتوں کو جاننے والے تھے, اور یہی وجہ ہے ان سے غلطیوں کا سرزد نہیں ہوتا. اگر غلطی ہو بھی جائے تو محمد رسول اللہ اس کی اصلاح کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے, یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کلو وشربو, اللہ نے کہا کھاؤ پیو, کلو وشربو, اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو تم کھاؤ پیو, کب تک؟ فجر کے وقت تک. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, جب تک کالے اور سفید دھاگے میں فرق نہ کر پاؤ اس وقت تک کھاؤ, فجر کے وقت تک. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہاں پر فہم میں غلطی ہو گئی عدی بن حاتم سے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دھاگوں کو لیا, ایک کالا اور ایک سفید, اور ان دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر آرام دہ ہو گئے, سو گئے. صبح جب اٹھا تو دیکھتے ہیں کالا دھاگا کالا ہے, سفید دھاگا سفید ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آیت کریمہ نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل, میں کیا دیکھتا ہوں یہ دونوں دھاگے کے ویسے ہی ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عدی تم یہاں پر خطا کر گئے ہو, غلطی کر گئے ہو, یہاں پر کالے دھاگے یعنی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر سے مراد فجر صادق اور فجر کاذب ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم کی اصلاح فرمائی. چوتھی وجہ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی, صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں. صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اے لوگو اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ نے ایمان لایا, فقد اہتدوا, تو تم ہدایت پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. تو محترم حضرات, آج کے دور میں
اختلاف کو ختم کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟ ہر کوئی کہتا ہے قرآن و حدیث کے پاس آ جاؤ اختلاف ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کی یہی آواز ہے، ہر ایک مکتب فکر کی یہی صدا ہے، آؤ قرآن مجید کی طرف آؤ، ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، ہمارے انتشار، لڑائی جھگڑے تنازعات ختم ہو جائیں گے، آؤ قرآن کی طرف. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے، ہر کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے، ہر کوئی قرآن مجید کی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ مکتب بریلویہ ہو، وہ بھی قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یا وہ مکتب دیوبندیہ ہو، وہ بھی لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلاتے ہیں، یا وہ مکتب اہل حدیث ہو، وہ بھی لوگوں کو قرآن مجید کے پلیٹ فارم پر بلاتے ہیں. ہر کوئی مکتب فکر لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلاتا ہے، اور ہر ایک کا عقیدہ ہے قرآن مجید سے اتحاد و اتفاق قائم ہوگا. مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، قرآن مجید کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے باوجود ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اختلافات ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اتحاد اتفاق لانا چاہتے ہیں اپنی صفوں میں، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کے پلیٹ فارم پر آنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اختلاف ختم کرنے کے لیے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ منہج صحابہ کو اختیار کرے، منہج سلف کو اختیار کرے. آج کے دن ہی سے اگر ہم منہج سلف، منہج صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو ہمارے اختلاف بالکل ختم ہو جائیں گے، ہمارے انتشار بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق ہی پیدا ہوگا. تو محترم حضرات، اس بات کی ضرورت ہے منہج سلف کیا ہے، منہج صحابہ کیا ہے، لوگوں کو بتلایا جائے اور اس راستے پر گامزن ہونے کی لوگوں کو تلقین کی جائے. اگر ایسا ہو تو اسی وقت ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی وقت ہمارے درمیان اختلاف ختم ہوگا، اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو ذہن نقش کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.